اس کے بعد میں ہمارے اس کلاس کے افتتاحی کلمات پیش کرنے کے لیے ہمارے اس ادارے کے ناظم اعلیٰ حضرت مفتی اسلم سلطان صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ افتتاحی کلمات سب سے پہلے میں آپ رات کا اشکر و ممنون تحریر سے آپ کا یہاں استقبال کرتا ہوں کہ آپ یہاں اپنا قیمتی وقت لے کر حاضر ہوئے. اس وقت میں پوری ریاست کے اندر جمعیت العلماء اصلاح معاشرے کے پروگرام اور اجلاسات منعقد کرنے کی ضرورت محسوس کی اور ریاستی سطح پر اس کا کام کیا جا رہا ہے. امت میں اصلاح کی بہت شدید ضرورت ہے. اس دہائی میں جس میں ہم اب چل رہے ہیں اس میں اسلام کے اوپر صرف اسلام کے اوپر اعتراضات نہیں ہیں، صرف مسلمانوں پر یا ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا رہی ہے، یا صرف احکام اسلام کی کمیوں کو زبردستی نکالنے کی ناکام کوششیں صرف نہیں کی جا رہی ہیں، بلکہ براہ راست اللہ پر، براہ راست حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. سخت جملے عدل اعلان سڑکوں پر، بازاروں میں، میڈیا کے پلیٹ فارموں پر بولی جا رہی ہے. جس روئے زمین پر، جس زمین کے اوپر ہمیں ایک وقت وہ تھا کہ اس ہندوستان کی زمین پر اسلام کی خوبیوں کے اتنے معترف تھے لوگ کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف آنے کے لیے قدم اٹھا چکے تھے، بس داخل ہونے والے تھے اسلام میں. یہ پوزیشن، یہ حالت اس ملک کے باشندوں کی تھی. جو ہمارے درمیان میں بڑی عمر کے لوگ ہیں، جنہوں نے 50 یعنی دہائی دیکھی ہو، 50s کا دور دیکھا ہے، جنہوں نے 60s کا دور دیکھا ہے، جنہوں نے 70s میں اپنے شعور کا ان کو خیال ہے، ان کو یاد ہوگا کہ کبھی اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائی گئی. باضابطہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو مسلمان نہیں، نان مسلم تسلیم کرتے تھے اور اس کو اپنی نشستوں میں بیان کرتے تھے. اس کے اوپر آرٹیکل لکھے جاتے تھے اور اس کے اوپر کتابیں شائع ہوتی تھیں. حتیٰ کہ ایوانوں کے اندر، اسمبلیوں کے اندر لوگ اسلام کی خوبیوں کو بیان کرتے تھے کہ اسلام میں یہ نظام بہت اچھا ہے، اسلام میں پردے کا بہت اچھا اہتمام ہے، اسلام میں بچوں کی تربیت کے لیے بہت اچھی بات بولی جاتی ہے، اسلام میں عدل و انصاف کی بات ہے، اسلام امن کا علم بردار ہے. اس طرح کی ایک نہیں سینکڑوں باتیں ہوا کرتی تھی اور ان کو اچھا یاد ہوگا. یاد نہیں ہے تو میں ہمارے ملک کے بہت ہی زیادہ قد آور سیاسی شخصیت جنہوں نے آزادی کے بعد یہ کہا تھا کہ ہمارا ملک آزاد ہو گیا ہے، لیکن اس آزادی کے باوجود ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حکومت چلانے میں مسلمانوں کے جو سب سے پہلے اولین حکمران خلفائے راشدین گزرے ہیں، ان کے مطابق ہی اپنی یہ گورنمنٹ چلائیں گے تو صحیح معنی میں چلا سکتے ہیں. حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی طرح ہی حکومت چلانا چاہیے. اس وقت کا حال یہ تھا کہ جب دستور تیار ہو رہا تھا تو دستور کے
बड़े हिस्से को मुसलमानों की निगरानी में उनके सवाबदीद और उनके तय करने के बाद बिलखुसूस जमियतुल उलमा के हजरत जनरल सेक्रेटरी पूरे मुल्क के हिफ्जुर रहमान सिवहारी रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई में दस्तूर तय हुआ था। यानी उन्हें एहसास था कि इस्लाम इतना अच्छा मजहब है। फिर हम लोगों ने देखा कि 80s का दौर आया, तो उस दहाई में ये कोशिश की गई कि इस्लाम जैसे एक मजहब है ऐसे दीगर मज़ाहिब भी हैं, हमारा अपना भी एक मजहब है। क्रिश्चियन ने कहा हमारा भी एक मजहब है। उस वक्त में पहले वक्त में जो किताबें लिखी जा रही थी, जो मज़ामीन लिखे जा रहे थे, वो इस्लाम की तरफ दावत देने का काम इस मुल्क के दाई और इस मुल्क के उलमा मशाइख अहलुल्लाह काम कर रहे थे। वो ज़माना रहा जिस ज़माने के अंदर तंजीमें बनी, उसी ज़माने के अंदर बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो कायम हुई हैं, वो 40 से लेकर 80 तक, यानी मुल्की सतह की। उसके बाद कोई फिर और कमेटी, इदारा, तंजीम और जमात नहीं बन सकी। वो दौर था जब सब इसको तस्लीम करते थे, कबूल करते थे। तो इस वजह से उस वक्त में तंजीमें बनाई गई और पूरे मुल्क में जाल बिछाया गया और पूरे मुल्क में उसको मकबूलियत हासिल हुई। लेकिन एक इसके आते आते हालात ऐसे बदले, उन लोगों ने कहा कि भाई इस तरह, और उस वक्त में ये काम हो रहा था तो फायदा क्या हुआ था? उस वक्त में फायदा ये हुआ था कि जितनी निचली जातें थीं, बाबा कौम अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर की निगरानी में 20 करोड़ से जायद लोग ये तय कर चुके थे कि हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए और उसके बेहतर बनाने के लिए और हमारी अक़दार के हासिल करने के लिए इस्लाम कबूल कर लेना है। यहाँ तक नौबत आ चुकी है। लेकिन जमाना बदला और उन लोगों ने कहा कि भाई किसी तरह से इसकी स्पीड को रोका जाए, इसके बढ़ने को उसके ऊपर ब्रेक लगाया जाए। तो उन लोगों ने यहाँ 80s तक ये कोशिश की और ये काम बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था, कदम कदम 10 साल के अंदर ऐसी तब्दीलियां आ रही थी। तो 80 के दौर में ये हुआ कि इस्लाम भी एक मजहब है, वो भी एक रिलीजन है, हमारा भी एक रिलीजन है। वरना उससे पहले वो लोग अपने रिलीजन का ये हाल था, उन लोगों का खुद वो मजाक उड़ाया करते थे और खुद उनके देवमालाओं का के ऊपर मजाहिया हिकायतें बना करती थी। उन्हें मालूम था, वो खुले आम तौर पे कहते थे कि नहीं बस हम इनकार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तस्दीक नहीं करते थे। लेकिन 80s के दौर में उन लोगों ने ये कोशिश की कि हम भी एक मजहब है और हमारी भी एक तहजीब है, इस्लाम की भी एक अपनी तहजीब है। हमारे अपने कौम वालों को समझाना चाहिए कि वो अपनी तहजीब में रहें। आपने देखा होगा वो जमाने में, जिन्होंने आपको देखा होगा, जितने लीडर्स हैं वो सब टोपी पहना करते थे। वो उस वक्त के जमाने के लीडरों को आप देखें कि शर्वानी पहना करते थे। वो क्या था? वो ये था कि इस्लाम की खूबी को वो तस्लीम करते थे कि हाँ ये मजहब सही है, इनका लिबास पहनने का तरीका सही है, इनके उठने बैठने का अंदाज सही है। तो वो दौर रहा। उसके बाद ये दौर आया कि एक मजहब मुसलमान की, इस्लाम की एक मजहब है। फिर आते आते 90s का दहाई और 90s का दौर आया। तो उस वक्त में उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुरान शरीफ गलत है, ये नहीं कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी है, अल्लाह ताला के सिलसिले में कोई एतराज, कोई नहीं। ये कहा कि मुसलमान, इस्लाम अच्छा है, मुसलमान खराब हैं। वो एक दौर था, वो दहाई थी जिस दहाई के अंदर मुसलमान फिरकों में बटे हैं। पहले भी जमातें रही हैं और इसमें भी 90s में भी जमातें आई हैं, लेकिन 90s के दौर में मुनज़्ज़म तौर पर मुसलमानों के फिरकों और जमातों को अलहदा करने, उनके दरमियान में दूरियां लाने और दुश्मनियों के पैदा करने के लिए ये साजिश की गई कि उन्होंने इस्लाम पर एतराज के बजाय मुसलमान के ऊपर और खास तबके किसी खास को कहा
मशाइख को कहा तो उलमा ने ये कहा कि भाई वो मशाइख को कहा जा रहा, हम तो नहीं कहे जा रहे। किसी एक खास जमात को कहा तो दूसरी जमात मुतमईन रही कि हमको नहीं कहा जा रहा है। लेकिन वहां उन लोगों ने मुसलमानों को कमजोर किया। उस वक्त वो दहाई के अंदर जो किताबें और जो मेहनतें हुई हैं, वो सब मेहनतें ये हुई कि अपने मसलक की हक़ानियत को, अपने मसलक की सदाकत और सच्चाई को, उसके कुरान और हदीस से करीब होने को साबित करने में उलमा मशाइख की मेहनतें लगी। अब तक जो दौर आया था 21 से पहले का, मुसलमान दावत दे रहे थे नॉन मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को दावत दे रहे थे, बुद्धिज्म वालों को, जैन मजहब वालों को ये दावत दे रहे थे, इसलिए कि इनको ये दिफाई पोजीशन में नहीं लाया गया था, ये इक़दाम कर रहे थे। अब ये हुआ 90s के दौर में कि अब ये जितनी तवानाई है स्कूलों से निकलने वाले बड़े बड़े स्कॉलर्स की और बहुत बड़े अहलुल्लाह अल्लाह वाले और जिनके दिल मुनव्वर, जिनके मजलिस में बैठकर लोगों को तौफीक तौबा मिल जाती, ऐसे अल्लाह वालों की भी मेहनतों का मरकज और निशाना ये बना कि अपने मसलक की हक़ानियत को जाहिर करने के ऊपर किताबें भी लिखी गई, मवाइज़ भी बोले गए, लोगों को जोड़ा भी गया, समझाया गया, ज़हन साजी की गई। तो इस वजह से मसलक मजबूत हो गया, जो जिससे जुड़ा रहा वो उनसे जुड़ गया। फिर 2000 की दहाई आई तो उस वक्त में उन लोगों ने, साजिशी गिरोह ने, ये मुल्क के जो ब्राह्मण हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। देखिए आप हमसे आगे मशरिक में चले जाएंगे तो इंडोनेशिया और मलेशिया के ऊपर इस्लाम ने वहाँ हुकूमत की, पूरा मुल्क मुसलमान हो गया और यहाँ पर 1000 साल तक हुकूमत करने के बावजूद यहाँ के लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को पूरी तरह से इस्लाम में लाया नहीं जा सका। वजह उसकी ये थी कि ये बहुत अय्यार, ये मक्कार और बहुत ही ज्यादा यानी जैसे यहूदियों की सिफत होती है, उस सिफत की ये कौम थी। तो इन लोगों ने अपने मजहब को भी बचाया, अपनी तहजीब को भी बचाया। फिर अब ये पोजीशन पर आ गए कि वो अब इक़दाम करने, अब तक तो वो दिफाई पोजीशन में थे, उनको बताया जा रहा था, अब वो इक़दाम में आए पहले मुसलमानों पर। अब इस दहाई के अंदर इस्लाम के अहकामात के ऊपर एतराज़ात शुरू हो गए कि इस्लाम का ये हुक्म सही नहीं है, ये बात नहीं होती तो इस्लाम अच्छा होता था, ये चीज नहीं होनी चाहिए था इस्लाम में, ऐसा यानी मिसाल के तौर पर औरतों के ऊपर जुल्म किया गया, उनको घर में महदूद कर दिया गया, उनको अपने शाना बशाना बाजार में, कारोबार में लाया नहीं गया। मसलन यूं कहा गया कि पोतरे अगर वालिद का इंतकाल हो जाए तो यतीम पोतरे के सिलसिले में इस्लाम ने मीरास के अहकाम नहीं दिए। इस तरह से फला फला मसले को उठाया गया, अहकाम इस्लाम के ऊपर एतराज हुए। ये 2000 की दहाई में हुआ, फिर 2010 और फिर अब हालात यहाँ तक गंभीर और खतरनाक हो गए हैं कि वो सिर्फ कुरान और हदीस पर नहीं, वो बराह रास्त अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर और उनकी सच्ची पाकीज़ा साफ सुथरी बिल्कुल आइडियल और नमूने की तरह जो जिंदगी थी, उस जिंदगी के ऊपर एतराज़ात किए गए 2010 की दहाई में। फिर 2020 में आप देख रहे हैं कि नारे लगाए जा रहे हैं और पूरी एक टीम है कि वो अल्लाह को बुरा बुरा कह रही है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे रही है। इतने हालात हम अपनी जिंदगी में जो इस उम्र से गुजरे हैं, इस उम्र के हिस्सों को उन्होंने देखा है, उनको अच्छी तरह याद होगा, माजी पूरा जहन में आ गया होगा कि क्या हुआ है। अब हमको जरूरत है मेरे भाइयों, अगर हम ये कहा जाए कि आपसे न्यू ईयर की खुशियों को इस तरह नहीं मनाना चाहिए, क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, हमारा नई नस्ल परेशान हो जा रही है। मैं एक बात अभी में हमारे भांजे हैं मोहतरम जनाब हाजी साहब के लड़के इलियास हैं, तो उन्होंने जिम खोली है यहाँ पर करीब में और जिम का इनाग्रेशन था। तो उस वक्त मेरे से मान ये बात याद आई कि एक आदमी
جیم جانے کے لیے اور وہاں کثرت کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس میں پیسہ بھی دے رہے ہیں، خود سے جا رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ تو جیم کے ذمہ داروں نے، ورزش اور اس کی کثرت کرنے والوں نے، ان لوگوں نے کوشش کی اور لوگوں کا، نوجوانوں کا، لڑکیوں کا ذہن بنایا اور وہاں وہ چلے گئے۔ اس سے زیادہ جسمانی فائدہ ہر انسان کو اس کی نماز سے ہوتا ہے۔ ہم نے لاجیکلی، منطقی طور پر اور سائنٹیفکلی، میڈیکلی ہم نے ہمارے بچوں کو یہ نہیں سمجھایا بیٹا اگر تم فٹ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں تہجد میں اٹھنا ہوگا۔ جو تہجد میں اٹھ رہا ہے اسے کسی بھی وقت میں ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا، بڑھاپا اس کو کمزور نہیں کر سکتا۔ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، والدین پریشان ہیں بچوں کی نمازوں کو لے کر کہ بچہ نہیں پڑھتا، غصہ کشی ہے والد میں اور بچوں میں۔ والد چاہتے ہیں کہ بچہ نماز پڑھ لے، بچے نہیں چاہتے کہ وہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس دور کے تقاضے، ان کے عقل کے مطابق اس بات کو، اس پیمانے کو ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ وہ جو ورزش کے آلات رکھنے والے، اس کے مکانات چلانے والے، ان لوگوں کو اپیل کی ہے، وہ اس کے بیٹے بھی نہیں ہیں، وہ اس کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، وہ اس کے باوجود وہ پیسہ دے کر جا کر کثرت کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی عقل کے ترازو پر ان کو وہ بات پیش کی گئی کہ اگر تم یہ کرو گے تم جسمانی طور پر صحت مند رہو گے، اچھے لگو گے، فٹ لگو گے، تر و تازہ لگو گے۔ تو لوگ پیسے دے کے کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو، اسلامیات کو بچوں اور نئی نسل کے عقل کے مطابق سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اس وجہ سے ہم باپ ہونے کے باوجود، ہم بھائی ہونے کے باوجود، میرے اپنے شاگرد اور استاد ہونے کے باوجود ہم اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا سکتے۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا المیہ۔ اس وجہ سے اللہ پر، اللہ کے رسول پر اعتراض کریں۔ ہم بول رہے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو جا رہی ہیں، یقیناً ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بتایا 50 سال سے بہت گرون بنا کر آہستہ قدم قدم وہ اپنے منصوبوں کی طرف چل رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں پوری نسل ذہنی طور پر۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت میں فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان نسل ذہنی ارتداد میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اسی وقت میں فرمایا تھا اب ہمارے عملاً ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، بچیاں مرتد ہو رہے ہیں۔ اعلان کرنے سے ہو سکتا ہے بعض لوگ جھجک رہے ہوں، لیکن ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو ان کے عقل اور ان کے سمجھ اور ان کے شعور کے اعتبار سے منطقی طور پر جیسے سمجھانا چاہیے تھا، ہم وہ نہیں سمجھا رہے۔ تو یہ ایک بات میں نے کہی ہے نماز کی، اس طرح سے اصلاح معاشرے کی ضرورت ہے۔ ہم اسی طرح ان کو شراب کی خرابیاں بتا نہیں سکے ہمارے بچوں کو کہ شراب کیا ہے، ہم بتا نہیں سکے کہ حیا اور بے حیائی کی وجہ سے کیا نقصانات، حیا کی وجہ سے کیا فائدے ملیں گے، اور کیا بے حیائی کی وجہ سے کیا نقصان ہوں گے، ہم نے نہیں بتایا۔ تو ہمارے بچے ریلیشن میں افیئر میں مبتلا ہو رہے ہیں، لو میں مبتلا ہو رہے ہیں، ریلیشن میں رہ رہے ہیں، لیونگ ریلیشن میں جا رہے ہیں، اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک عافیت کا اور اچھا راستہ ہے کہ دیکھے دکھائے ہم کو زندگی کا پارٹنر چننا چاہیے۔ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم ان کو عقل کے مطابق سمجھاتے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ رہو تو تمہاری گھر والی پاکیزہ ملے گی، اور اگر تم خیانت کرو گے تو کبھی تم کو پاکیزہ عورت نہیں مل سکتی ہے۔ ان کو عقلی طور پر سمجھاتے، ہم دلائل دیتے کہ یہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جو دنیا کا بلینئر سمجھا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے مالدار شخص سمجھا جاتا ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی سرمایہ اس کے پاس ہے، لیکن اس کی بیوی اس سے پہلے اس نے اس کے ساتھ افیئر، لو، لیونگ ریلیشن میں رہنے والوں کی سینکڑوں کی تعداد ہے ہمارے پاس، کہ رہنے کے باوجود چند سالوں میں ان سے علیحدگیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ حل نہیں ہے،
حل آنکھوں کی پاکیزگی ہے، آنکھوں کو حیا کا چشمہ دینا ہے، اس سے حل ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے جس کو جمیعۃ العلماء نے محسوس کیا کہ اس کے اوپر اصلاح معاشرے کے کام ہونا چاہیے۔ تو اس وقت میں اصل خطاب تو ہمارے دونوں بزرگ شخصیتوں کا ہم سب کو سننا ہے۔ تعارفی طور پر میں نے چند باتیں امت کی ضرورت کی، اور اس وقت میں آپ کو کیوں تکلیف دی گئی؟ آپ اپنے کام میں ہوں گے، یقیناً آپ نے دکان بھی بند کی ہوگی، اپنے بچوں کے ساتھ آپ وقت بتانے والے ہوں گے، آج ہو سکتا ہے کوئی اور کام میں بھی مشغولیت ہو آپ کی، اس سب کو چھوڑ کر آپ کو یہاں اسی لیے بلایا گیا ہے کہ آپ کو اور ہم کو سب کو، آپ کے بچے امت کے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، قرآن کے محافظ ہیں وہ لوگ، تو ان کے صحیح کرنے کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، اور گھر گھر در در جا کر ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے، اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ آپ گھر گھر جا کر کھٹکا مارو، اور لوگ جب باہر جیسے جماعت والے ہوتے ہیں گھر گھر جا کر دستک دو، اور دستک دے کر ان کو بلا کر کے میں 5 منٹ آپ کے گھر میں دین کی بات سنانا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر ان کو سنانے کی نوبت آ گئی ہے، ورنہ امت آنے کی طرف نہیں ہے۔ جمعہ کا حال کیا ہو گیا؟ حالانکہ بہترین پلیٹ فارم تھا، جن کی شروع سے کچھ تربیت بچوں کو مکتب میں رکھا گیا، اور مکتب کے بعد بالغان کا مکتب دے دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی لائف میں رہے، جمعہ آتے رہے، تو انشاءاللہ وہ ایمان پر خود جمیں گے اور اپنے نسلوں کی حفاظت کریں گے۔ تو البتہ میرے بھائیوں، اس وقت یہ بہت اہم ضرورت تھی، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح، اس عنوان کو محسوس کرتے ہوئے جمیعۃ العلماء جہاں سیاسی طور پر اس ملک میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کا ایک اہم کردار ماضی میں بھی ادا کیا ہے، اور موجود میں بھی، اور آئندہ بھی توقعات اس سے یہی ہیں، امیدیں ہیں کہ جیسے انہوں نے جس طرح سے بہترین اور شاندار ماضی رہا ہے، سیاسی طور پر رہنمائی بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مذہبی طور پر اصل تو علماء کی جماعت ہے، علماء کا جماعت کا کام ہی دینی رہنمائی ہے، تو اس کا ایک شعبہ اصلاح معاشرہ ہے۔ 15 روزہ اصلاح معاشرہ کے غرض سے جمیعۃ العلماء پوری ریاست میں یہ کام چلا رہی ہے، جس کا اہم مقصد یہی ہے کہ نشہ بندی، نوجوان ہیں نشے میں مبتلا ہیں، گانجا پہلے ان پڑھ لوگ کرتے تھے، اب تو نشے کے عادی غیر مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اچھے پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر یہ خرابیاں آ رہی۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے کہ 2 چیزیں مسلم معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہیں، ایک نشہ، دوسرا زنا، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے اس سے گھن محسوس کرتے تھے لوگ، اس کو یعنی بہت گھٹیا نظر سے دیکھا کرتے تھے، اب کوئی عیب محسوس نہیں کیا، نام الگ الگ اس کے بدل کے، دوستی کے نام پر، فرینڈشپ کے نام پر، ریلیشن کے نام پر، ملنے جلنے کے نام پر، یا آزادی کے نام پر، یا برائٹ مائنڈ کے نام پر، پتہ نہیں کیسے کیسے طور پر شیطان اس کو لا رہا ہے اور معاشرہ بگڑتے جا رہا ہے۔ بات تو حضرت کی اصل ہم تو خود سننا ہے، چند باتیں میں نے اس وقت میں کہہ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی کو توفیق نصیب فرمائے، ہمیں فکر آ جائے۔ ایک ہمارا اجلاس یعنی ہماری اس میں مسلم معاشرے میں اصلاح نہیں کر دے گا، آپ بیدار ضمیر ہو جانا، یہاں بلا کر آپ کے ایمان کو چنگاری دینا مقصد ہے، کہ چنگاری لگ جائے کہ بھئی ہاں مجھے فکر کرنا ہے، میری فکر کرنی ہے، مجھے دائرہ اسلام میں ہی خوبیاں ہیں، یہ شیطانوں کی سازشیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم کو بھی ان کی سن کے ہم کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ہاں اسلام میں یہ خرابی ہے، اسلام میں ایسا کیوں ہے، اسلام میں ایسا کیوں ہے۔ یہ سازشوں کے بولنے کی وجہ سے، کوئی آدمی بکری لے کر جا رہا تھا تو لوگوں نے، ایک نے کہا یہ کتا ہے، دوسرے نے کہا، تیسرے نے، چوتھے نے، جب چند لوگوں نے بار بار اس کو کتا کہا، بکری تھی وہ، تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید واقعی یہ کتا ہے، چھوڑ دیا۔ ایسا حال ہمارا بھی ہو گیا کہ بار بار اسلام کی چیزوں کے اوپر اعتراض کرتے کرتے اب ہمارے بچے ہمارے
سارے خطاب ہو گئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیو ایئر کی نائٹ میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا آزاد رہنے نہیں دیا جا رہا ہے. کیا خرابی ہے اگر کیک لا کے کاٹنے؟ کیا برائی؟ ایسا اپنا ہے، چیز اپنی ہے، لا رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں. اس میں علماء کو کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ کرسمس منانے میں کیوں اعتراضات ہوتا ہے؟ پھر اگر 14 فروری کو یوم عاشقہ، ویلنٹائنس ڈے منانے میں کیا آپ کو اعتراضات ہو رہے ہیں؟ اپریل آ رہا ہے تو اپریل فول بنایا جا رہا ہے، آپ کو کیا اعتراضات ہے؟ ہر شخص اپنا برتھ ڈے اور ان کی اینیورسری پتہ نہیں کیا کیا، پوری تہذیب دوسروں کی ہر بات یہ کہتے رہیں کہ اس سے کیا ہوتا، اس سے کیا ہوتا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر کفر پسند آنے لگتا ہے، کفر پسند آنے لگتا ہے. تو ہو رہا ہے یہ کہ اسلام کے اندر تنگیاں محسوس ہونے لگی ہیں اور کفر کے اندر اچھائیاں محسوس ہونے لگی ہے. بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سکھایا تھا کہ غیر کی عبادت گاہ کو بھی دیکھو تو لاحول پڑھو. یعنی یہ نہیں ہوتا لاحول کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹوٹ جائے، گر جائے، مر جائے، یہ مطلب نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی محبت میرے دل میں نہ آ جائے، میں ایمان سے محروم نہ ہو جائے، یہ مطلب ہوتا ہے.